بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. اور لوگ آپ سے پہاڑوں کی نسبت پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، سو آپ فرما دیجیے کہ میرا رب ان کو بالکل اڑا دے گا. لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، پھر اس زمین کو ایک میدان ہموار کر دے گا جس میں تو اسی مخاطب نہ ہمواری دیکھے گا اور نہ کوئی بلندی دیکھے گا. پچھلے کچھ دنوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے بارے میں تذکرہ ہو رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ایسے لوگوں سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں شک کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں شک کرتے ہیں، جو لوگ یہ سوچتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی جانب سے کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی شے نظر آ جائے جس کی وجہ سے ہمیں اعتماد اور مضبوط ہو جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک چھوٹی غلطی یہ کی تھی کہ جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ کوہ طور پر آئیے، پہاڑ پر آئیے، وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ دینے کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی تورات دینے کا وعدہ فرمایا ہے. تو جو لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ پہاڑ پر چلے گئے وہ لوگ کامیاب ہو گئے. چند لوگ تھے جو نیچے سامنے نہ شخص جو بت بنا کر اس کے اندر سے کچھ عجیب عجیب آوازیں نکال رہا تھا، تو وہ لوگ اس کی باتوں میں آ کر حضرت موسیٰ کے کلمے کو پڑھنے کے باوجود بھی، یہی ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنا آسان ہے لیکن اس پر جمے رہنا یہ اللہ کی توفیق ہے. اور اکثر ہم کہتے ہیں کہ کلمے کا مل جانا، کلمے کا پڑھ لینا اللہ کی جانب سے توفیق ہوتی ہے، یہ بھی ایک طرح کی توفیق ہے. لیکن جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں جب ہمارے پیروں کو باندھا جاتا ہے اور ہمارے ناک میں لکھی جاتی ہے، اس وقت تک اس پر جمے رہنا یہ سب سے بڑے اللہ کی جانب سے توفیق ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ کا وہ لوگ کلمہ پڑھ لیے تھے، چند دن گزرے تھے، وہ لوگ فرعون کے لشکر سے نجات پا کر حضرت موسیٰ کے پیچھے آ رہے تھے، لیکن اللہ کے فیصلے کچھ اور تھے، ان لوگوں کے دلوں میں کچھ اور چیزیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو بدل دیا، وہ لوگوں کے دلوں کو بدل دیا. وہ لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی، اپنی آنکھوں سے سمندر راستہ دینے کے باوجود بھی، وہ لوگ حضرت موسیٰ کے پیچھے جانے کے بجائے ایک شخص جو اپنے ہاتھوں سے بت بنایا تھا جس کا نام سامری تھا، اس کے اندر سے جب آوازیں نکل رہی تھی، وہ لوگ اس کی باتوں میں آ کر یہی خدا ہوگا، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، یہ خدا کی شکل ہمیں نظر آ رہی ہے. تو وہ لوگ اس بت کے پجاری بن گئے اور وہ لوگ ایمان کی دولت کے ملنے کے باوجود بھی وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے جن کے دلوں میں ایسا چیزیں آتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور لوگ آپ سے پہاڑوں کی نسبت پوچھیں گے کہ یہ پہاڑ جو بنایا ہے، جو بنانے والا ہے، کیا یہ پہاڑ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گے؟ اس کا بنانے والا کوئی ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا. سو آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کو بالکل اڑا دے گا. آپ نے بارہا سنا ہوگا قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑائے گا. آج ہماری آنکھوں میں جو پہاڑ نظر آتے ہیں اتنی دور تک نظر آتے ہیں جتنی دور تک ہماری آنکھوں کی بینائی بھی پہنچتی نہیں ہے، لیکن ایسے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ قیامت جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت وہ پہاڑ روئی کی طرح نظر آئیں گے. اور پھر فرمایا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، پھر اس زمین کو ایک میدان ہموار کر دیا جائے گا. جو آج زمین کے اندر بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، بڑے بڑے محل موجود ہیں، بڑے بڑے گھر موجود ہیں، بڑے بڑے باغات موجود ہیں، ہم راستہ چلتے ہیں تو راستہ میں راستہ دے دیتا ہے. تو یہ ایک وقت کے لیے، جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو یہ سب میدان چٹیر ہو جائے گا، ویران ہو جائے گا، اور زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ کے عذابات
اس روز سب کے سب خدائی بلانے والے یعنی سور پھونکنے والے فرشتے کے کہنے پر ہو لیں گے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، اس کے سامنے کسی کا کوئی ٹیڑھا پن نہ رہے گا، اور تمام آوازیں خدا رحمان کے سامنے مارے ہیبت کے دب جائیں گی۔ سو تو اے مخاطب بجز پاؤں کے آہٹ کے اور کچھ نہ سنے گا۔ یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کی آواز جب سور پھونکا جائے گا تو اس سور کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی آواز اس وقت سنائی نہیں دے گی، صرف اور صرف انہی لوگوں کو سنائی دے گی جو لوگ رحمان کے نام پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی چند نشانیاں نظر آ رہی ہوگی سور کے پھونکنے کے باوجود بھی، تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں شک کرتے ہیں، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس روز کسی کو کسی کی سفارش نفع نہ دے گی مگر ایسے شخص کو جس کے واسطے خدا رحمان نے اجازت دے دی ہو اور اس شخص کے واسطے مرنا پسند کر لیا ہو۔ اس وقت کسی کی سفارش نہیں چلے گی، وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ یہ دنیا کے اندر آپ کو باپ سہارا دے دے گا، بیٹا باپ کو سہارا دے دے گا، میاں بیوی کو سہارا دے دے گی اور بیوی میاں کو سہارا دے دے گی، لیکن ایک وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ عبس کے اندر کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹا ماں سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ دن آئے گا جس دن کوئی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ دوست یہاں آپ کو وقت پر پیسے دے دے گا، لیکن کل قیامت کے دن جب ہماری نیکیاں کم پڑے گی تو دوست ہمارے سامنے آنکھوں میں نظر آئے گا، لیکن اسے اتنی مدد کرنے کی اس کے دل میں یہ کیفیت نہیں آئے گی کہ میں ایک نیکی میرے دوست کو دے دوں۔ وہاں سب نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اسی لیے ہمارے اعمال ہی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے، کوئی چیز دنیا کے اندر آپ کو ساتھ دے رہی ہے، دوستی کے حساب سے ہو، رشتہ داری کے حساب سے ہو یا کوئی اور پڑوسی کے حساب سے ہو، یہ ہمیں ایک گڑھے میں جانے سے پہلے تک ہی کام آنے والی ہے۔ اگر ہم جب قبر میں چلے جائیں گے تو کوئی دوست 60 سال زندہ رہے گا، لیکن ایک وقت وہ آپ کی قبر پر آ کر بیٹھ کر احسان ثواب نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر لوگ مطلب سے رہتے ہیں، اور ہمیں ایسا بننا ہے کہ تاکہ ہمارے نسلیں ہمارے انتقال کے بعد بھی قبرستان میں آ کر وہاں بیٹھ کر ہمارے لیے تو قرآن پڑھے، درود پڑھے اور ہمارے حق میں دعا کرے۔ ایسی اولاد کی تربیت کرنا آج کے زمانے میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دوست ایک حد تک کے لیے رہتے ہیں، رشتہ دار اپنے مطلب تک کے لیے رہتے ہیں، باقی رہنے والی جو چیز ہے وہ ہماری اولاد ہے۔ اولاد کو ہم جیسی تربیت کریں گے، انہیں ہم جیسا سکھائیں گے، وہ لوگ آگے چل کر ویسا بن کر ہمارے حق میں دعائیں کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ایسے شخص کو ہی اللہ تعالیٰ سفارش کا موقع دیں گے جس کی سفارش کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ اللہ تعالیٰ ان سب کے اگلے پچھلے احوال کو جانتا ہے اور اس کو ان کا علم احاطہ نہیں کر سکتا۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور اس روز تمام چہرے اس حی اور قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور ایسا شخص تو ہر طرح ناکام رہے گا جو ظلم یعنی شرک لے کر آیا ہوگا۔ ظلم ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف فرمائیں گے۔ بندہ جب ظلم کرتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی شرک کا شریک ہو جاتا ہے، یعنی اس کے دل میں ظلم اس وقت آتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، چند لوگوں کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ طاقت اسے شرک میں ملا دیتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا وقد خاب من حمل ظلما، اور ایسا شخص تو ہر طرح ناکام رہے گا جو ظلم یعنی شرک لے کر آیا ہوگا۔ ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، اور جس نے نیک کام کیے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا سو اس کو کامل ثواب ملے گا، نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کمی کا اندیشہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، اور ہم نے اسی طرح اس کو عربی قرآن کر کے نازل کیا ہے اور اسی میں ہم نے طرح طرح سے وعیدیں بیان کی ہیں تاکہ وہ سننے والے لوگ ڈر جائیں۔ یہ قرآن
آیتوں سے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں میرا خوف آ جائے۔ قرآن جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ کا خوف بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب بتاتا ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں جو دنیا کی محبت غالب ہے ان دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے۔ جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو اسے دنیا فانی نظر آتی ہے، اور ہمیشہ رہنے والی جو بقا کی آخرت کی زندگی ہے وہ اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے، تیاری کرتے کرتے وہ دنیا سے بھی چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فتعالى اللہ الملك الحق، اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، بڑا اعلان، بڑا عالیشان بادشاہ ہے۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما، اور قرآن پڑھنے میں قبل اس کے کہ آپ پر اس کی وحی پوری نازل ہو چکی، ہجرت نہ کیا کیجیے، اور آپ یہ دعا کیجیے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دیجیے۔ یہ صحیح روایت کے حساب سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وحی کا پہلا زمانہ تھا، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہوا کرتی تھی، تو اس وقت وہی ایک سب سے بڑی اللہ کے نبی کے لیے دشواری تھی، بڑی تکلیف ہوتی تھی جب اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسی وحی لے کر آیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی تکلیف کو برداشت کرتے تھے، اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ میں جو بھی جبرائیل میرے ساتھ مجھے سنا رہے ہیں، میں جبرائیل کے ساتھ پڑھوں، ان کے ساتھ ساتھ پڑھوں، تاکہ کہیں میں ان آیتوں کو نہ بھول جاؤں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن ایسا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورۃ قیامہ کے اندر لا تحرک به لسان، آپ کو زبان سے حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اطمینان سے رہیے، کیونکہ یہ قرآن کو نازل کرنا ہمارے ذمے ہے اور اس کو یاد دلانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ آپ کے ذمے تو یہ ہے کہ آپ اس کو اطمینان کے ساتھ سنتے رہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی دشواری ہوا کرتی تھی وحی کے طور پر، وحی کے اپنے وحی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تھی تو بڑی دشواری انہیں ہوا کرتی تھی۔ دو دشواریاں تھیں، ایک تو وحی کی تکلیف، دوسری حضرت جبرائیل جو اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ پڑھنا اپنے آپ کو پسند کرتے تھے، اور یہ دل میں سوچتے تھے کہ میں آیتوں کو نہ بھول جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے کہا کہ آپ اطمینان سے رہیے، آپ یہ دعا کرتے رہیے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دیجیے، آپ یہ دعا کرتے رہیے، اور قرآن کا اتارنا ہمارے ذمے ہے، اس کا یاد دلانا بھی ہمارے ذمے ہے، آپ اطمینان کے ساتھ وحی کو سنتے رہیے۔ ان سب آیتوں سے اور ان سب واقعات سے ہمیں ایک ہی چیز ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی بڑی دولت سے ہم کو نوازا ہے، بے ایمان کے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے، ورنہ آج ہم جن حالات کو دیکھ رہے ہیں اور جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ہمیں اس بات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ کو کتنا پیارا ہے۔ اگر بندہ ایمان پر مر مٹتا ہے تو اسے دنیا میں تکلیف تو ہوگی، لیکن یہاں سے جانے کے بعد جو ہماری آخرت کی زندگی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اللہ کے نبی نے یوں ہی کہا کہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے دنیا۔ اگر مسلمان دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جنت کی زندگی گزارنا پسند کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی جنت آج کے زمانے میں مسجد ہے، سب سے بڑی جنت آج کے زمانے میں خانقاہ ہے، سب سے بڑی جنت اس آدمی کے لیے خانقاہیں مدارس ہیں، مکاتب ہیں۔ کیونکہ یہ ہمارے لیے جنت ہے۔ اگر ہم یہاں سے باہر جائیں گے تو ہمیں گناہ کے سوا کوئی تصور ذہن میں نہیں آئے گا۔ کیونکہ آج چاروں طرف سے ایمان والوں کے لیے فتنے گھیرے ہوئے ہیں تاکہ بندہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ لوگ ایمان لا رہے ہیں لیکن وہ لوگ حالات کی وجہ سے مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ حالات کہاں مسلمانوں پر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک رضامندی کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزمانا بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری آزمائش میں اگر کامیاب ہو گئے تو ان لوگوں کے لیے میں جنت سوار اور تیار کر رکھا ہوں۔ یہ آج ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، اسی لیے ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اے اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں ایمان پر زندہ رکھیے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو خاتمہ بالخیر
فیصلے فرمائیے. یہ دعا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم لوگ جب کسی کی نماز جنازے کی نماز میں جاتے ہیں تو وہاں ہم لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ جب تک زندہ ہیں، حیات کے ساتھ ہیں، ہمیں اسلام پر زندہ رکھیے. اور پھر دوسری دعا ہم لوگ کیا کرتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا. اگر ہمارا وفات کا وقت آ جائے فتوفہ علی الایمان، ہماری موت ایمان پر ہو، ایسے فیصلے فرمائیے. ہم وہ دعا اپنے لیے بھی کرتے ہیں، سامنے